السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 163 میں ابراہیم کا تذکرہ اجمالی طور پر کیا ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما۔ معزز حاضرین، سامعین و سامعات، یہ سورہ نساء کی تقریباً ہم نے 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف جو وحی کی، ہم وحی کرنے والے ہیں آپ کی طرف، جیسے ہم نے وحی کی نوح کی طرف اور ان کے بعد نبیوں کی طرف، اور ہم نے وحی کی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور بنی اسرائیل کے جو 12 قبائل تھے وہ، عیسیٰ، ایوب، ہارون، یونس، سلیمان، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی تھی۔ اور کچھ ایسے رسول ہیں جن کا ہم نے تذکرہ کیا ہے، اور کچھ ایسے رسول بھی ہیں جن کا ہم نے تذکرہ نہیں کیا ہے آپ کے اوپر۔ اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے بات کی ہے حقیقت کہ لوگوں کے لیے حجت باقی نہ رہے اب رسولوں کے بھیجنے کے بعد، اور اللہ تبارک و تعالی غالب حکمت والا ہے۔ معزز حاضرین، اس 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے پیغمبر اسلام، ہم آپ کی طرف وہی بھیجے ہیں جیسے آپ سے پہلے ہم نے جو ہے وہی بھیجی ہے۔ وہی کا معنی عربی زبان میں چھپ کر کسی کام کو تیزی سے کرنا، تیزی سے چھپ کر کسی کام کی خبر دینا، جیسا کہ علامہ ابن حجر نے اس کی تعریف کی ہے۔ اس آیت سے ہمیں پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی طرف وحی کی ہے، پہلی بات یہ معلوم ہوئی ہے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے کما اوحینا الی نوح کہہ کر اللہ نے یہ بتایا ہے کہ اللہ نے نوح کی طرف بھی وحی کی تھی۔ کما اوحینا الی نوح کیوں کہا گیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ وہ دنیا کے پہلے رسول تھے، جیسا کہ شفاعت کی حدیث میں آتا ہے کہ لوگ آدم کے پاس جائیں گے، آدم عذر پیش کریں گے تو جو ہے حضرت نوح کے پاس جا کر لوگ کہیں گے انت اول الرسل الی اہل الارض، تم جو ہے پہلے رسول ہو زمین میں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں پہلے نبی آدم ہیں اور پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ یہاں ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا نقطہ بتایا ہے، وہ بھی ہم آپ کے سامنے بتانا چاہیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آدم کے بعد شیس بھیجے گئے تھے اور اس طریقے سے ادریس بھیجے گئے تھے، حالانکہ آدم کے بعد زمین میں کوئی نبی نہیں آیا، جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو رسول بنا کے بھیجا۔ اب بات ادریس کی ہے تو ادریس کب آئے؟ تو ابن عثیمین کہتے ہیں کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ انبیاء بنی اسرائیل میں سے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے حضرت اسحاق کی ذریت میں سے روانہ فرمایا تھا۔ یہ بڑا نقطہ ہے جو انہوں نے بتایا تھا۔ اور اللہ اس کے بعد کہتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے ابراہیم کی طرف بھی وحی کی۔ معزز حاضرین، وحی لے جانے والے کون تھے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عموماً وحی لے جاتے تھے حضرت جبریل علیہ السلام۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی پا کر پریشان ہوئے، نبوت کا بار گرا جب آپ کے اوپر جو ہے رکھا گیا نبوت کا تاج، تو اس وقت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی اور مزید اطمینان کے لیے ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر چلے گئیں۔ تو ورقہ نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے پورا سنایا، جبرائیل میرے پاس آئے، پڑھو بولے۔ تو اس وقت ورقہ نے کہا تھا کہ اے بھتیجے، یہ تو وہی ہے جو موسیٰ کے پاس آیا تھا۔ تو علامہ ابن حجر وہ کتاب بدل وحی بخاری میں جو حدیث ہے، اس حدیث تشریح میں کہتے ہیں، اسے معلوم ہوتا ہے کہ وحی لے جانے والے حضرت ابراہیم، حضرت جبریل علیہ السلام تھے جو وحی لے جاتے تھے۔ معزز حاضرین، ان آیتوں کو سے ایک بات ہمیں یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسولوں کے درمیان میں اگر کوئی قاصد تھے تو وہ جو ہے فرشتے تھے۔ فرشتوں کو رسول کہا جاتا ہے، یہ قاصد کے معنی میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کوئی بھی پیغام پہنچانا چاہتا تھا تو کبھی ڈائریکٹ بات کرتا، جیسا کہ اللہ نے آدم سے اور جو ہے موسیٰ سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام فرمایا تھا، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ارادے کے تحت جو ہے
حضرت جبریل علیہ السلام کو وحی دے کر ان نبیوں کے پاس بھیجا تھا۔ یہاں ایک بات حافظ صلاح الدین حفظہ اللہ نے لکھی ہے، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن کریم میں کئی نبیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ انبیاء کی جو تعداد ہے 24 یا 25 ہے، 24 ہے یا 25 ہے۔ یہاں جو ہے تقریباً کئی انبیاء کا تذکرہ ہوا ہے، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان، داؤد، اب تو اس کے علاوہ حضرت ابراہیم کا تذکرہ سورہ انعام میں آگے آتا ہے، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا ابراہیم، وہاں 18 انبیاء کا تذکرہ ہے۔ تو یہ انبیاء کتنے تھے اس بارے میں ہمارے درمیان ایک روایت ہے کہ 1,24,000 تھے، حالانکہ روایت ضعیف ہے، لہذا یہی معلوم ہوتا ہے کہ نبیوں کی تعداد کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ تعداد کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، نبیوں نے جو کام کیا وہ کام کر کے ہمیں دنیا کو توحید سے بھرنا چاہیے۔ تو یہاں تک ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، اور ابراہیم کا تذکرہ یہ کر کے یہ بتایا کہ وہ امام الحنفاء تھے اور امام الموحدین تھے، اسی لیے ابراہیم کا تذکرہ کر کے اس کے بعد انبیاء بنی اسرائیل کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ تو نساء میں تذکرہ اجمالی ہے۔ اب آئیے سورہ مائدہ میں تو ابراہیم کا ذکر نہیں ہے، اب رہی بات سورہ انعام کی، تو انعام کی آیت نمبر 74 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کا تذکرہ کیا ہے، چنانچہ فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ تَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ نے کہا کہ یاد کرو اس وقت کو جب کہ ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا، کیا تم اللہ کے علاوہ جو ہے اللہ کے علاوہ تم معبودان باطلہ کو پوچھتے ہو؟ ان وقومک فی ضلال مبین، یاد کرو ابراہیم کو جب انہوں نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ تم جو ہے معبودان باطلہ کو جو ہے مانتے ہو، میں تو تم کو اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اسی طریقے سے اللہ نے آگے فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اسی طرح ہم نے دکھائی، یعنی دکھاتے تھے ابراہیم کو زمین و آسمان کی ملکیت تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ حضرت ابراہیم کا تذکرہ سورہ انعام میں کیوں ہوا، اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے اہل علم نے کہا ہے کہ سورۃ الانعام توحید پر مشتمل ہے۔ توحید کیا ہے، توحید کے کیا تقاضے ہیں، اسی طریقے سے 5 غیب کی کنجیاں کیا ہیں، اور اسی طریقے سے توحید کا انجام کیا ہوتا ہے، توحید پرستوں کا انجام کیا ہوتا ہے، اور توحید پرست کے خلاف بت پرست اور اس طرح مشرک وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، ان کا برا انجام کیا ہوتا ہے، انہوں نے کیسے کیسے جو ہے کھلواڑ کیا توحید الوہیت میں، ان تمام کا تذکرہ کیا۔ تو کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا تذکرہ کیا، تو اللہ نے اس صورت میں یہ بتایا کہ نبیوں کا تذکرہ فرمایا، یہ توحید اس صورت میں توحید کا ذکر ہے، ساتھ میں اللہ نے 18 انبیاء کا تذکرہ فرمایا اس صورت میں، آگے آتا ہے اس کا ذکر۔ تو اس کو ذکر کر کے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ توحید کی جو سبق عہد الس میں جو ہے عہد لیا گیا تھا، اس کا مقصد جو ہے کیا ہے، توحید کی جو دعوت تھی اس کی تجدید کے لیے جو ہے نبیوں کو بھیجا گیا، جیسا کہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ ایسا کلمہ ہے جس کی وجہ سے زمین و آسمان قائم ہے، توحید ایسا کلمہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے جو ہے مخلوق کو 2 قسم میں تقسیم فرمایا، کچھ لوگ کافر ہوئے، کچھ لوگ جو ہے مومن ہوئے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ترازو بھی قائم کیا ہے، اور اسی کے بلبوتے پر اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل طور پر کیا کرے گا، قیامت میں فیصلہ فرمائے گا۔ تو اس میں امام الموحدین کا تذکرہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ ابراہیم کون تھے، انہوں نے اپنے مشرق قوم کو توحید کی طرف کیسے بلایا، اس کا ذکر ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، آزر کون تھے، اس کے بارے میں تقریباً ہم 3 قول ملتے ہیں، بعض نے کہا ان کے باپ سے، یہی صحیح بات ہے، بعض نے کہا ان کے چچا تھے، مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ بت کا نام ہے، اللہ عالم کیسے انہوں نے جو ہے ایسے کہہ دیا ہے۔ تو قرآن جو بتاتا ہے کہ لی ابی ہی کا مطلب حضرت ابراہیم اپنے والد آزر ہی سے کہتے ہیں، یہی زیادہ ہے۔ توریت میں اس کا نام جو ہے تارح لکھا ہوا ہے، تے الف را ہے، لہذا آزر ہی زیادہ صحیح ہے۔
حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کو دعوت کیسے دی؟ سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تذکرہ جو ہے کیا کرتا ہے، تفصیل سے بتاتا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اذ قال، اس میں جو ہے یا ابت یا ابت کر اپنے قوم کو، اپنے باپ کو دعوت دیتے ہیں۔ یہاں اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی بادشاہ دکھائی ابراہیم کو تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نمرود سے جب مقابلہ کیا حضرت ابراہیم نے، مناظرہ کیا، تو اس نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں، مارتا ہوں، تو اللہ نے کیا کیا؟ زمین و آسمان کی بادشاہت دکھائی، اللہ نے اپنی قدرت کے مناظر دکھائے، مظاہر دکھائے ابراہیم کو، تاکہ معلوم ہو جائے کہ قدرت تامہ اللہ کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے۔ جو بھی ملکیت ہے دنیا میں، یہ ملکیت ناقصہ ہے ہر ایک کی، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو ملکیت تامہ ہے، جسے فرمایا قل اللہم مالک الملک، اور کہا لہو ملک السماوات والارض، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو جو ہے نشانیاں دکھائی۔ معلوم یہ ہوا کہ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ کہہ کر اللہ نے بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو یقین کو ہم بڑھانا چاہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نشانیاں جو کائنات میں ہیں، اس پر غور کرنے سے بندے کے یقین میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی عقیدے کی کلاس میں ہم نے آپ کے سامنے بتائی تھی کہ اسلامی عقیدے کی خوب یہ ہے کہ اس کا تعلق یقین کامل سے ہے۔ دنیا میں جتنے بھی ادیان باطلہ ہیں، ان تمام کی بنیاد ظن پر ہے۔ ہمارا جو عقیدہ ہے، وہ عقیدہ جو ہے مکمل طور پر یقین کامل پر، مکمل طور پر کیا ہے، منحصر ہے۔ امام راضی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کی بادشاہت دکھائی ابراہیم کو تاکہ ان کو مکمل طور پر ہر طرح کے شبہات کا ازالہ ہو کر یقین ہو جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی کائنات میں غور کرنے سے دلائل میں قوت آتی ہے اور ایمان بھی مکمل طور پر بڑھتا ہے۔ علامہ قاسمی رحمہ اللہ محاسن التأویل میں کہتے ہیں جب دلوں کی دنیا تاریک ہوتی ہے تو اس میں توحید کا نور داخل ہوتا ہے، اور جب توحید کا نور داخل ہوتا ہے تو ہر طرح کی تاریکی چھٹ جاتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں زمین و آسمان کا تذکرہ فرمایا یہ بتانے کے لیے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ زمین اتنی لمبی چوڑی زمین، 7 آسمان، 7 زمین کا اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہے، لہذا جب بندہ اس کی جو ہے دونوں میں غور کرتا ہے تو اس کو بھی مکمل طور پر جو ہے یقین آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وَكَذَلِكَ کہہ کر یہ بتایا کہ علامہ سعدی کہتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ مطلب ہم نے ابراہیم کو عقید توحید کی اور اس کی طرف دعوت دینے کی توفیق دی۔ دنیا میں تو آج بہت لوگ ہیں جو دعوت اصلاح کا کام کرتے ہیں، لیکن سب سے بہترین دعوت وہ ہے جس کا آغاز جو ہے جس کا آغاز جو ہے توحید سے ہوتا ہے۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کیسے دکھائے؟ کہا کہ آسمان و زمین دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آسمان کھولا، زمین کو مکمل طور پر کھولا۔ حضرت ابراہیم عرش تک گئے، لیکن یہ بات یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے دکھایا زمین و آسمان کی بادشاہت کو، لیکن اس کے بارے میں جو بھی روایت ہے اس کی تشریح میں آئی ہیں سب ضعیف۔ علامہ طبری رحمۃ اللہ کہتے ہیں اللہ نے دکھایا، لیکن دکھانے کی جو ہے تفصیل احادیث میں جو ہے ذکر نہیں کی گئی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اگر ہم کسی کو اللہ کا تعارف کرانا چاہتے ہیں تو ہم اس کی مخلوقات سے استدلال کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے من الموقنین کہہ کر کہا کہ مطلب ابراہیم کو ایسا یقین ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں، ذرہ برابر بھی شک بھی نہیں رہا۔ محترم حاضرین، ان آیتوں کو پڑھنے سے ہمیں کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے ابراہیم امام الحنفاء ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ 18 انبیاء کے تذکرے میں ان کا بھی تذکرہ ہے۔ ومن 18 انبیاء کے تذکرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ابراہیمی کا تذکرہ کیا ہے، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر جو ہے ابراہیم کا تذکرہ کر کے ان کو اعزاز دیا۔ ان آیتوں کو پڑھنے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ کائنات میں غور کرنا عبادت ہے، جیسا کہ ام الدرداء رضی اللہ عنہ کہتی ہیں التفکر فی آلاء اللہ عبادہ، کہا کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں غور کرنا عبادت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی سوچ پر قربان جائیے، اپنی خالہ میمونہ کے پاس جاتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شب کیسے گزرتا ہے۔ رات میں اٹھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت سے فارغ ہوئے، پانی کی ضرورت پڑی تو ابن عباس اس وقت 10-11 سال کے تھے، انہوں نے پانی آگے بڑھایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
بچے کے اندر یہ دین کے جذبہ دیکھ کر انہوں اپنے سینے سے لگا کر دعا دی، اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین۔ اور دیکھیے اسی حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھ کر جو ہے 10 آیتیں پڑھی، ان فی خلق السماوات والارض، اور اسی وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہوتا ہے دنیاوی آسمان پر نزول فرماتا ہے جیسے اس کے لیے لائق ہے۔ ہدایت کی روشنی میں بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ کائنات میں غور کرنے کے لوگ، کائنات میں غور جو لوگ کرتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں۔ بعض لوگ غور کرتے ہیں ہدایت پا جاتے ہیں، یعنی کائنات میں غور کر کے یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ذات ہے جو اس وجود میں لا رہی ہے۔ تو جو مسلمان ہوتا ہے کائنات میں غور کر کے اپنے رب کی معرفت میں پختگی حاصل کرتا ہے، ہدایت پا لیتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کائنات میں غور کرتے ہیں مگر ہدایت نہیں پاتے۔ دنیا میں غیر مسلم سائنسدانوں کی بہت ایک بڑی تعداد ہمارے سامنے ہے۔ تو جیسے ڈاروین کا نظریہ ہے کہ انسان پہلے بندر تھا، نعوذ باللہ، ایسی چیزیں معلوم یہ ہوا کہ کائنات میں غور کرنے والے ہدایت پاتے ہیں۔ مومن یا غیر مسلم جب کائنات میں غور کرتا ہے تو وہ صرف نام کے لیے، میرا نام وہ کتاب میں آ جائے، میرا نام جو ہے سائنس کتاب میں آ جائے، میرا نام اس اختراع ایجاد کے اس میں آ جائے، اس لیے وہ کرتا ہے۔ اسی لیے کائنات میں غور کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو کائنات میں غور کرنے والوں کو عقل مند کہا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض۔ معزز حاضرین، اس آیت کو پڑھنے سے یہ بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہر سائنسی ایجاد کو قرآن سے جوڑنا صحیح نہیں ہے۔ کچھ لوگ لاتے ہیں کمپیوٹر کو، بولتے ہیں کمپیوٹر کا ذکر قرآن میں ہے، کچھ لوگ بولتے ہیں کہ فلاں کا ذکر قرآن میں ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جو ہے اختراعات و ایجادات جو اگلے زمانے میں ہوں گے اس کی طرف صراحتاً اشارہ نہیں کیا، بلکہ اشارتاً کہا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ معزز حاضرین، کائنات میں غور تو کرنا ہے مگر صوفیوں کی طرح نہیں، جو طریقت، شریعت، معرفت، پتہ نہیں کیسے کیسے اصطلاحات لا کے نعوذ باللہ اپنے آپ کو جو ہے گمراہ کر لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بندہ کائنات میں غور کرتا ہے، اور صوفیوں کی اصطلاح میں ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ بندہ نعوذ باللہ اللہ کے ذات میں فنا ہو جاتا ہے، اور اس کو فنا فی اللہ کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس آیت کو پڑھتے ہیں بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مدبر کائنات ہے جو برابر چلا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا یدبر الامر، اور ایک جگہ کہا الا لہ الخلق والامر۔ محترم حاضرین، ایک بات یہ بھی ہے اس آیت کو پڑھنے سے کہ عقل کا زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ ہیں جو عقل کا غلط استعمال کرتے ہیں، تو حالانکہ عقل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت میں لگانا، کائنات میں غور کر کے یہ سوچنا کہ یہ دنیا ایسے وجود میں نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کو وجود بخشنے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور کائنات میں غور کرتے رہنا بھی چاہیے، خصوصاً ہوائی جہاز کے سفر میں موج مستی کرنے کے بجائے، گناہ میں پڑنے کے بجائے، آنکھ کا زنا، پیر کا زنا، ہاتھ کا زنا، ان تمام زنا میں پڑھنے کے بجائے ہم کائنات میں غور کریں۔ اللہ نے فرمایا سورہ اعراف کی آیت نمبر 185 میں اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض۔ بہرحال آج کے درس کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی طرف بھی وحی کی، اور ابراہیم جو امام المقام ہے ان کا تذکرہ فرمایا، اور ابراہیم نے اپنے باپ کو بھی سمجھایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت، زمین و آسمان کے نظارے اور زمین و آسمان کی جو ملکیت تھی ابراہیم کو دکھائی، تاکہ ابراہیم کو یقین ہو جائے۔ معلوم ہوا کہ کائنات میں غور کرنا اور کائنات میں غور کر کے اللہ تعالیٰ کو پہچاننے میں پختہ ہونا، یہی اصل میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے جو ہے طلب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو جو یقین کی دولت دی تھی، اللہ ہم سب کو یقین دولت معلومات فرمائے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں سورج، چاند، ستارے کو بنیاد بنا کر کیسے جو ہے اپنے قوم کو سمجھایا اور ان آیتوں کی تشریح کیا ہے وہ بتائی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر شیخ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔